کیا آپ نے کبھی اپنے لیونگ روم میں اکیلے بیٹھ کر شاید ایک کپ چائے ہاتھ میں لیے یہ سوچا ہے کہ 17 سال کے بعد اکیلے رہنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ شاید اب خاموشی پہلے سے کچھ بھاری لگتی ہو، شاید گھر کچھ بڑا محسوس ہوتا ہو، راتیں کچھ لمبی اور دن کچھ زیادہ خاموش۔ لیکن سچ یہ ہے، اکیلے رہنا لازمی طور پر تنہائی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کی رفتار سست ہو جائے یا جینے کی خوشی ختم ہو جائے۔ دراصل اگر آپ صحیح سوچ اور چند سمجھدار عادات کے ساتھ اسے اپنائیں تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے طاقتور، پرسکون اور خوشگوار باب ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 5 ضروری باتوں کی جو آپ کو 17 سال کے بعد بھی صحت مند، خوش اور خود مختار رہنے میں مدد دیں گی، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ بس ایک نئے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جو مکمل طور پر آپ کا اپنا ہے۔ 17 سال کے بعد فعال رہنا خود کو حد سے زیادہ دھکیلنے یا جوانی کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم کو وہ توجہ اور حرکت دینا ہے جس کی اسے اب بھی ضرورت ہے۔ جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی اب بھی جاری ہے، آپ اب بھی مضبوط اور متحرک ہیں۔ روزانہ تھوڑی بہت جسمانی سرگرمی جیسے ہلکی واک، بازوؤں کو کھینچنا یا نرم ورزش آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو تازہ رکھتی ہے۔ زیادہ ساز و سامان یا جم کی ضرورت نہیں، بس مستقل مزاجی چاہیے۔ روزانہ 10 منٹ کی واک دل کو مضبوط، دماغ کو صاف اور جوڑوں کو آرام دیتی ہے۔ اگر باہر چلنا ممکن نہ ہو تو گھر کے اندر بھی ہلکی ورزش یا کرسی پر بیٹھ کر ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے جسم کی سنیں اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ہلکی یوگا، کھنچاؤ کی مشقیں یا نرم حرکات جسم کو مضبوط اور متوازن رکھتی ہیں اور گرنے کے خطرات کم کرتی ہیں۔ حرکت نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی خوشی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا جسم کمزور نہیں بلکہ لچکدار ہے۔ جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی یہ آپ کو سہارا دے گا۔ حرکت دراصل زندگی سے جڑے رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 17 سال کے بعد سماجی طور پر جڑے رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی طور پر فعال رہنا، کیونکہ انسان کا دل رفاقت، ہنسی اور شیئر کیے گئے لمحات میں جیتا ہے۔ اکیلے رہنے پر خاموشی شروع میں سکون دیتی ہے، مگر اگر تعلقات کو برقرار نہ رکھا جائے تو یہی خاموشی تنہائی میں بدل جاتی ہے۔ دوسروں سے بات چیت، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، دن کو معنی خیز اور دل کو گرم جوش بناتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے رابطہ آسان بنا دیا ہے۔ آپ ویڈیو کالز، پیغامات یا آن لائن گروپس کے ذریعے دوستوں اور خاندان سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ یہ تعلقات ذہن کو متحرک، دل کو نرم اور روح کو مطمئن رکھتے ہیں۔ دوسروں سے میل جول ذہنی دباؤ کم کرتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے اور خوشی کو بڑھاتا ہے۔ ایک سادہ پیغام یا فون کال کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے اور آپ کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ مقامی کمیونٹی یا رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم خیال لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے تعلق اور مقصد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ روزمرہ کی چھوٹی ملاقاتیں، پڑوسیوں کو سلام کہنا، دکاندار سے بات کرنا یا پارک میں بیٹھنا بھی زندگی سے جڑے رہنے کا احساس دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، جڑے رہنا صرف بات چیت نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنے رہنے کا نام ہے۔ یہ تعلقات محبت، سہارا اور خوشی کا وہ دائرہ بناتے ہیں جو آپ کو مضبوط، پرسکون اور خود مختار رکھتا ہے۔ 17 سال کے بعد ایک محفوظ اور مثبت گھر کا ماحول بنانا خود مختار، پرسکون اور پرآتما زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی سہولت بڑھائے، نہ کہ مشکلات پیدا کرے۔ چھوٹی چیزیں جیسے ڈھیلے قالین، مدھم روشنی یا بکھری ہوئی چیزیں حادثات کا باعث بن سکتی ہیں۔ راستے صاف رکھیں، روشنی بہتر کریں اور ضروری چیزیں آسانی سے پہنچ میں رکھیں تاکہ روزمرہ کے کام محفوظ اور آسان ہو جائیں۔ محفوظ گھر صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ تازہ ہوا اور قدرتی روشنی موڈ بہتر بناتی ہے، جبکہ بکھرا ہوا ماحول ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ اپنے گھر کو صاف، منظم اور خوشگوار بنائیں۔ خاندان کی تصاویر، پسندیدہ کتابیں یا پودے گھر میں زندگی اور گرمی کا احساس لاتے ہیں۔ فرنیچر کو اس طرح ترتیب دیں کہ چلنے میں آسانی ہو اور روزمرہ کی چیزیں قریب رکھیں۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے وائس کنٹرول لائٹس یا الارم سسٹم آپ کی آزادی کو مزید محفوظ بناتے ہیں۔ نرم موسیقی، خوشبو یا تازہ پھول جیسے چھوٹے لمحات گھر کو خوشگوار بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا گھر آپ کی شخصیت کا عکس ہونا چاہیے، کمزوریوں کی یاد نہیں۔ جب آپ کا ماحول محفوظ، منظم اور خوشگوار ہوتا ہے تو یہ آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو سکون دیتا ہے اور آپ کو ایک بھرپور، مطمئن زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ 17 سال کے بعد جسم اور ذہن کی بہتر دیکھ بھال کا مطلب ہے خود کو وہ توانائی، توجہ اور محبت دینا جو آپ کو مضبوط، متحرک اور مطمئن رکھے۔ آپ کا جسم برسوں کا ساتھ دے چکا ہے، اب وہ نرمی اور خیال کا مستحق ہے۔ صحت مند خوراک کا مطلب پیچیدہ ڈائٹ نہیں بلکہ متوازن غذا ہے۔ تازہ پھل، سبزیاں، اناج اور ہلکی پروٹین جسم کو طاقت، مدافعت اور توانائی دیتی ہیں۔ پانی پینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دن بھر تھوڑا تھوڑا پانی پینا جسم اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہے۔ کھانا پکانا ایک خوشگوار عمل ہو سکتا ہے۔ اکیلے کے لیے کھانا بنانا بوجھ نہیں،
بلکہ ذائقوں کے ساتھ تجربہ کرنے اور کھانے کی خوشی دوبارہ محسوس کرنے کا موقع ہے۔ نئی تراکیب آزمائیں، مصالحوں سے لطف اٹھائیں یا پرانے پسندیدہ پکوان بنائیں۔ دوستوں یا خاندان کے ساتھ کھانا شیئر کرنا، چاہے آن لائن ہی کیوں نہ ہو، دل کو گرمی دیتا ہے۔ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پڑھنا، پہیلیاں حل کرنا یا نئی چیزیں سیکھنا دماغ کو متحرک اور یادداشت کو تیز رکھتا ہے۔ مصوری، موسیقی یا نئی زبان سیکھنے جیسی سرگرمیاں ذہن کو تازہ اور پرعزم رکھتی ہیں۔ باقاعدہ طبی معائنہ اور دواؤں کا نظم برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور اپنی صحت کے اشاروں پر توجہ دیں۔ جب جسم اور ذہن دونوں متوازن ہوں تو نیند بہتر ہوتی ہے، توانائی بڑھتی ہے اور زندگی زیادہ پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ یہی توازن بڑھاپے میں خوش، صحت مند اور باوقار زندگی کا راز ہے۔ 17 سال کے بعد خود مختاری کو خوشی اور توازن کے ساتھ اپنانا، اس بات کا احساس ہے کہ اکیلے رہنا تنہائی نہیں بلکہ آزادی اور خود کو نئے سرے سے جاننے کا موقع ہے۔ اب زندگی کا یہ مرحلہ آپ کے اپنے انتخابوں کا ہے کہ وقت کیسے گزارنا ہے، کس چیز پر توجہ دینی ہے اور کن بوجھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ خود مختاری کا مطلب مدد سے انکار نہیں، بلکہ اپنی شرائط پر زندگی گزارنا اور ضرورت پڑنے پر سمجھداری سے سہارا لینا ہے۔ سچی خوشی اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے، صبح کی دھوپ، چائے کی خوشبو، ایک پودے کی دیکھ بھال یا کسی پسندیدہ گانے کی یاد۔ روزمرہ زندگی کی سادگی ہی اطمینان لاتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں اور فکروں کو چھوڑ کر دل و دماغ کو ہلکا کریں، کیونکہ منظم جگہ سکون پیدا کرتی ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ دوستوں اور خاندان سے تعاون لینا آپ کی توانائی بچاتا ہے تاکہ آپ زندگی کی اصل خوشیوں پر توجہ دے سکیں۔ محبت اور احترام رکھنے والا چھوٹا سا حلقہ بڑی نعمت ہے، جو خود مختاری کو تنہائی بننے سے بچاتا ہے۔ یہ وقت خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا ہے۔ کوئی پرانا شوق، ادھوری کتاب یا نیا تجربہ، تجسس کو زندہ رکھیں مگر آرام کو بھی جگہ دیں۔ عمل اور سکون کے درمیان توازن ہی اصل خود مختاری ہے۔ ہر دن کو شکر، سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ گزاریں، کیونکہ آزاد زندگی کا مطلب ہے پورے دل سے خوشی اور وقار کے ساتھ جینا۔